बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम सैर करने वाले हैं दुबई की। प्यारे दोस्तों, आज की इस दुनिया में कौन है जो दुबई से वाकिफ नहीं। अगर हम दुबई को दुनिया का दारुल हुकूमत भी कहें तो गलत नहीं होगा। ये इस वक्त पूरी दुनिया के सियाहों का पसंदीदा मुकाम बन चुका है। वैसे तो आपने दुबई के बारे में बहुत सी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आज की ये डॉक्यूमेंट्री सबसे मुख्तलिफ होगी, जिसमें हम बताएंगे कि ओल्ड दुबई कैसा था, एक छोटा सा गरीब गांव इतना अमीर और पूरी दुनिया का पसंदीदा मुकाम कैसे बन गया, दुबई के अंदर मौजूद दुनिया के सबसे बड़े शाहकार और दुबई अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट में क्या क्या बना रहा है। दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि दुबई आखिरकार क्या क्या करने जा रहा है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा से भी बड़ी इमारत की तैयारियां अरूज पर हैं। इसके अलावा हम आज आपको वो सब मालूमात बताएंगे जो बहुत कीमती है, पर शायद आप इससे ना वाकिफ हैं। दुबई का बिजनेस और इन्वेस्टर वीजा, दुबई में अपना कारोबार कैसे कर सकते हैं, दुबई में प्रॉपर्टी लेने का तरीकाकार और फवायद, दुबई की क्लब नाइट्स और बार्स की हकीकत, दुबई में अयाशी और इस्लामी कवानीन और इंतहाई दिलचस्प हकायक और कीमती मालूमात, ये सब जानने और इससे फायदा हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि मुकम्मल मालूमात जान सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपका प्यार और हौसला अफजाई होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई का एक जदीद और तरक्की याफ्ता शहर है जो अपनी शानदार इमारतों, पुरतईश तर्ज जिंदगी और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मशहूर है। ये शहर खलीज फारिस के साहिल पर वाक़या है और अमारात के 7 अमारात में से एक है। दुबई का तारीखी पस मंजर इसे एक माहीगीरी और मोती निकालने वाले गांव के तौर पर जाहिर करता है, लेकिन 20वीं सदी के आखिर में यहाँ तेल की दरियाफ्त ने इसे एक आलमी मालियाती और सियाहती मरकज में तब्दील कर दिया। दुबई की तरक्की की बुनियादी वजह इसका तेल और गैस का जखीरा था, लेकिन बाद में इसने अपनी मुईशत को तेल पर कम इन्हिसार करते हुए तिजारत, रियल एस्टेट, सियाहत और मालियाती खिदमात की तरफ बढ़ाया। 21वीं सदी में दुबई ने दुनिया के बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया के बड़े मॉल्स जैसे दुबई मॉल और पाम जमीरा जैसे मसनूई जजीरों को दुनिया के सामने पेश किया। दुबई का मुआशरा मुख्तलिफ सकाफतों और कौमियतों का इम्तजाज है, जहाँ दुनिया भर से लोग रोजगार, कारोबार और सियाहत के लिए आते हैं। शहर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है। दुबई अपने फलकबोस इमारतों, लग्जरी होटल्स और आला मयार की तफरीही सरगर्मियों के लिए भी मशहूर है। दुबई की हुकूमत ने आलमी मयार की सहूलियात फराहम करने के साथ साथ कारोबारी माहौल को फरोग देने के लिए इकदामात किए हैं, जिसकी वजह से यह शहर आलमी तिजारत और सरमायाकारी का एक अहम मरकज बन गया है। दुबई की मुईशत की तरक्की की कहानी कई दिहाइयों पर मुहित है और इसमें मुख्तलिफ अवामिल ने अहम किरदार अदा किया है। दुबई की मुईशत को तेल की दरियाफ्त से तकवीयत मिली, लेकिन तेल पर इन्हिसार कम करने के लिए इसने मतनू हिकमत अमली इख्तियार की और दीगर शोबों को फरोग दिया। 1966 में दुबई में तेल की दरियाफ्त ने इब्तदाई मुआशी तरक्की की बुनियाद रखी। तेल की आमदनी ने हुकूमत को बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में सरमायाकारी करने की इजाजत दी, जैसे कि सड़कें, बंदरगाहें और बिजली का निजाम। यह सरमायाकारी दुबई की जदीद तरक्की की बुनियाद बनी। दुबई की क़ियादत ने जल्द ही समझ लिया कि तेल के ज़खायर हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, लिहाजा इन्होंने तेल पर इन्हिसार कम करने के लिए दीगर शोबों में सरमायाकारी की। इस हिकमत अमली के तहत दुबई ने तिजारत, रियल एस्टेट, सियाहत, मालियाती खिदमात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों को फरोग दिया। दुबई ने खुद को एक आलमी तिजारती मरकज के तौर पर फरोग दिया। इसमें बुनियादी किरदार दुबई के जिबले अली फ्री जोन का है, जो 1985 में कायम किया गया था। इस फ्री जोन में कंपनियों को टैक्स की छूट और दीगर मराहत दी जाती हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर से कंपनियां यहां सरमायाकारी करने लगीं। दुबई ने अपनी मुईशत को बढ़ाने के लिए सियाहत को एक अहम सतून बनाया। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई मॉल और पाम जमीरा जैसे मसनूई जजीरे आलमी सियाहों को अपनी तरफ रागिब करते हैं। इसके अलावा दुबई में लग्जरी होटलों, रेस्तोरानों और तफरीही सरगर्मियों की बहुतात है, जो इसे आलमी सियाहत का मरकज बनाती है। 2000 की दिहाई के आगाज में दुबई ने रियल एस्टेट और तामीराती शोबे में बड़े पैमाने पर तरक्की की। गैर मुल्की सरमाया
کاروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دبئی نے قوانین میں نرمی کی، جس سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو یہاں پراپرٹی خریدنے کی اجازت ملی۔ اس کے نتیجے میں فلک بوس عمارتوں، شاپنگ مالز اور ریزورٹس کی تعمیر ہوئی۔ دبئی میں دبئی انٹرنیشنل فائنانشل سینٹر DIFC کا قیام ایک اور اہم قدم تھا، جس نے دبئی کو عالمی مالیاتی خدمات کا مرکز بنایا۔ بین الاقوامی بینک، مالیاتی ادارے اور انویسٹمنٹ کمپنیاں دبئی میں اپنے دفاتر قائم کر چکی ہیں، جس سے شہر کی معیشت میں اضافہ ہوا ہے۔ دبئی کی ایئر لائن امارات ایئر لائن نے بھی معیشت کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ امارات ایئر لائن دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی ہے اور دبئی کو بین الاقوامی ہوائی سفر کا ایک بڑا مرکز بنا چکی ہے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے۔ دبئی نے جدید انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور سمارٹ سٹی اقدامات میں بڑی سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ اقدامات دبئی کو ایک جدید عالمی معیار کا شہر بنانے میں مدد کرتے ہیں اور مزید کاروباروں اور سرمایہ کاروں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ دبئی کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر سرمایہ کاروں کے لیے سب سے زیادہ پرکشش ہے۔ دبئی میں اپارٹمنٹس، ولاز اور تجارتی عمارتوں میں سرمایہ کاری کے موقع موجود ہیں۔ دبئی میں سرمایہ کاری یا کاروبار کرنے کے لیے ایک مقامی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی کاروباری ضرورت کے مطابق ایک مناسب بینک اکاؤنٹ کا انتخاب کرنا ہوگا۔ دبئی میں سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی ویزے اور ریزیڈنسی کے مواقع بھی موجود ہیں۔ اگر آپ دبئی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو آپ ایک انویسٹر ویزا کے ذریعے طویل مدتی رہائش حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دبئی میں پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ کو 3 یا 5 سالہ ریزیڈنسی ویزا دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ کی سرمایہ کاری کی قیمت مقررہ حد سے زیادہ ہو۔ دبئی میں کئی نئے اور اہم منصوبے جاری ہیں جو شہر کی مسلسل ترقی اور اسے عالمی سطح پر ایک اہم مرکز بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دبئی نے مستقبل کے لیے بڑے منصوبے تیار کیے ہیں جو اس کی معیشت، انفراسٹرکچر اور سیاحت کو مزید تقویت دیں گے۔ دبئی کریک ٹاور ایک مجوزہ فلک بوس عمارت ہے جو برج خلیفہ سے بھی بلند ہوگی۔ یہ دبئی کریک ہاربر کے علاقے میں واقع ہے اور اس کا مقصد دبئی کو مزید متاثر کن بنانا ہے۔ اس ٹاور کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد یہ دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں شامل ہوگی۔ دبئی کریک ہاربر دوستو دبئی کا ایک بڑا ترقیاتی منصوبہ ہے جس میں جدید رہائشی، تجارتی اور تفریحی سہولیات شامل ہوں گی۔ اس منصوبہ کا مقصد ایک جدید اور ماحول دوست شہر بنانا ہے جو کہ پانی کے کنارے واقع ہوگا۔ یہ شہر کی سب سے جدید تعمیرات میں شامل ہوگا اور اس کا مرکز دبئی کریک ٹاور ہوگا۔ میدان 1 دوستو یہ ایک بڑا ریئل اسٹیٹ منصوبہ ہے جو دبئی میں لگژری طرز زندگی کو مزید فروغ دے گا۔ اس منصوبے میں دنیا کا سب سے لمبا ریزورٹ، ایک بڑا مال اور جدید رہائشی و تجارتی کمپلیکس شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک مصنوعی ساحل اور اسکینگ ریزورٹ بھی ہوگا جو دنیا کا سب سے طویل اندرونی اسکینگ ٹریک ہوگا۔ محمد بن راشد ال مکتوم سولر پارک یہ دبئی کا ایک اہم ماحول دوست منصوبہ ہے جس کا مقصد شہر کی توانائی کی ضروریات کو قابل تجدید توانائی کے ذریعے پورا کرنا ہے۔ محمد بن راشد ال مکتوم سولر پارک دنیا کے سب سے بڑے شمسی توانائی کے پارکوں میں سے ایک ہے اور اس کا مقصد 2030 تک دبئی کی بجلی کا ایک بڑا حصہ شمسی توانائی سے فراہم کرنا ہے۔ بلو واٹر آئی لینڈ دوستو پہلے ہی ایک مشہور تفریحی مقام ہے لیکن اس کی مزید توسیع کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ نئے منصوبوں میں مزید ہوٹل، ریزورٹ اور تفریحی مقامات شامل ہوں گے تاکہ دبئی میں سیاحوں کی تعداد میں مزید اضافہ کیا جا سکے۔ دبئی کا مرکزی بزنس ڈسٹرکٹ منصوبہ شہر کے کاروباری مرکز کو مزید جدید اور مؤثر بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس منصوبے میں نئے دفاتر، کاروباری کمپلیکس اور جدید سہولیات شامل ہوں گی تاکہ عالمی کاروباروں کو یہاں اپنی موجودگی مضبوط کرنے کا موقع ملے۔ دبئی فوڈ پارک دبئی کے فوڈ سیکٹر کے لیے ایک اہم منصوبہ ہے۔ اس کا مقصد دبئی کو خطے کا فوڈ ٹریڈنگ اور پروسیسنگ مرکز بنانا ہے۔ اس میں جدید فوڈ پروسیسنگ یونٹس، اسٹوریج سہولیات اور تجارتی مراکز شامل ہوں گے۔ القدرہ دبئی کا ایک نیا رہائشی علاقہ ہے جس میں جدید طرز زندگی کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس منصوبوں میں دوستو سستی رہائش، تعلیمی ادارے اور سبزہ زار شامل ہوں گے تاکہ مقامی آبادی کو معیاری رہائشی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ دوستو دبئی مستقبل کے جدید ٹرانسپورٹ سسٹمز پر بھی کام کر رہا ہے جس میں ہائپر لوپ شامل ہے۔ ہائپر لوپ ایک تیز رفتار ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جو مسافروں کو بہت کم وقت میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد دبئی سے ابو ظہبی تک کا سفر صرف
صرف چند منٹوں میں ممکن بنانا ہے۔ ڈسٹرکٹ 2020 ایکسپو 2020 کے بعد ایک منصوبہ ہے جس کا مقصد اس علاقے کو مستقبل کا ایک نیا جدید شہر بنانا ہے۔ اس میں تجارتی، صنعتی اور رہائشی سہولیات فراہم کی جائیں گی اور یہ دبئی کے کاروباری اور تکنیکی مراکز کے طور پر کام کرے گا۔ دبئی عربین ٹاور یہ ایک اور فلک بوس عمارت ہے جو دنیا کے بلند ترین ریزورٹ کے طور پر تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس میں لگژری ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور تجارتی مراکز شامل ہوں گے اور اس کا ڈیزائن دبئی کی جدید تعمیراتی تکنیکوں کی عکاسی کرے گا۔ دبئی نے سپر برج کے نام سے ایک بڑا منصوبہ شروع کیا ہے جس میں جدید پلوں کی تعمیر شامل ہے تاکہ شہر کے مختلف علاقوں کو بہتر طریقے سے منسلک کیا جا سکے۔ یہ پل نہ صرف ٹریفک کی روانی کو بہتر بنائیں گے بلکہ شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کریں گے۔ ورلڈ آئی لینڈ دوستو مصنوعی جزیروں کا ایک مجموعہ ہے جو دنیا کے نقشے کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ اس منصوبے میں دنیا کے مختلف ممالک کی شکل کے جزیرے شامل ہیں اور یہاں لگژری ریزورٹس، ہوٹل اور رہائشی منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ مرکزی جزیرہ یہ منصوبہ دبئی کے ساحل پر واقع ہے اور اس میں ایک جدید طرز کا تفریحی جزیرہ شامل ہوگا جس میں سیاحوں کے لیے مختلف تفریح اور ریزورٹ سہولیات ہوں گی۔ دبئی کے یہ جدید منصوبے دوستو شہر کی مستقبل کی ترقی اور عالمی معیشت میں اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ان منصوبوں کا مقصد دبئی کو جدید، پائیدار اور عالمی معیار کا شہر بنانا ہے جو رہائش اور کاروبار اور تفریح سرگرمیوں کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک مثالی مقام ثابت ہو۔ دبئی دنیا کے سب سے دلچسپ اور منفرد شہروں میں سے ایک ہے جو اپنی تیز رفتار ترقی، جدید تعمیرات اور عالمی معیار کے طرز زندگی کی وجہ سے مشہور ہے۔ دبئی دنیا کے سب سے محفوظ شہروں میں سے ایک ہے۔ یہاں کا کرائم ریٹ انتہائی کم ہے اور یہ شہر اپنی سخت قوانین اور مؤثر پولیس سسٹم کے لیے جانا جاتا ہے۔ دبئی کی شدید گرمی کی وجہ سے شہر میں ایئر کنڈیشن بس سٹاپس بنائے گئے تاکہ عوام گرمی سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ دنیا کے چند شہروں میں سے ایک ہے جہاں ایسی سہولیات موجود ہیں۔ دبئی کی کل آبادی کا تقریباً 85% حصہ غیر ملکیوں پر مشتمل ہے۔ دبئی میں زیادہ تر لوگ جنوبی ایشیا، یورپ اور دیگر ممالک سے آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک کثیر الثقافتی شہر بن چکا ہے۔ دبئی پولیس کے پاس دنیا کی کچھ انتہائی لگژری اور مہنگی گاڑیاں ہیں جیسے لیمبرگینی، فراری اور بگاٹی۔ یہ گاڑیاں نہ صرف جرائم کو روکنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ دبئی کی سیاحتی دلچسپی کا حصہ بھی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال دبئی مال دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے جس میں 1200 سے زائد دکانیں، ایکویریم، انڈور تھیٹر اور دبئی فاؤنٹین جیسی تفریح سہولیات موجود ہیں۔ موسم گرما کے باوجود دبئی میں اسکی دبئی کے نام سے ایک انڈور اسکیئنگ ریزورٹ موجود ہے جہاں لوگ سال بھر برف باری اور اسکیئنگ کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ دبئی میں گول ٹو گو ATM مشینیں موجود ہیں جن کے ذریعے لوگ سونے کے بسکٹ اور سکے خرید سکتے ہیں۔ یہ شہر اپنی سونے کی مارکیٹ کے لیے بھی مشہور ہے۔ دبئی میں مچھلی کی مارکیٹ بھی ایئر کنڈیشنڈ ہے جو گرمی کے باوجود مچھلی کو تازہ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دنیا کی سب سے بڑی ڈیوٹی فری شاپ ہے جہاں ہر سال لاکھوں مسافر خریداری کرتے ہیں۔ یہ ہوائی اڈا بھی دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا ہے۔ دبئی میں گویرا ہوٹل دنیا کا سب سے بلند ہوٹل ہے جو 356 میٹر بلند ہے اور اس کی 75 منزلیں ہیں۔ دبئی میں مصنوعی طور پر بارش برسانے کی کوششیں کی گئی ہیں تاکہ شہر میں بارش کے امکانات کو بڑھایا جا سکے۔ اس کے لیے کلاؤڈ شیڈنگ ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ دبئی میں دبئی فریم کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا فریم بنایا گیا ہے جو شہر کے پرانے اور نئے علاقوں کو ایک ساتھ دکھاتا ہے۔ دبئی فاؤنٹین برج خلیفہ کے نزدیک واقع ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا کورے گراؤنڈ فاؤنٹین شو ہے جہاں پانی کی لہریں موسیقی کی دھنوں پر رقص کرتی ہیں۔ یہ حقائق دبئی کی ترقی، جدت اور عالمی معیار کی زندگی کی عکاسی کرتی ہیں۔ دبئی میں نائٹ لائف اور کلب کلچر متنوع اور مقبول ہے لیکن دبئی کا سماجی اور قانونی نظام اسلامی قوانین اور مقامی روایات پر مبنی ہے جس کے باعث اس کے کچھ حدود اور ضوابط ہیں۔ دبئی کی نائٹ لائف عالمی معیار کی ہے جہاں مختلف طرح کے کلب، بار، لاؤنج اور ہوٹلوں میں تفریح سرگرمیاں پیش کی جاتی ہیں۔ بہت سے ہوٹلوں میں نائٹ کلبز اور بارز موجود ہیں جو زیادہ تر غیر ملکیوں اور سیاحوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دبئی میں شراب کی فروخت اور استعمال ہوٹلوں، بارز اور مخصوص جگہوں تک محدود ہے۔ عوامی مقامات پر شراب نوشی سختی سے منع
है और खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दुबई में अवामी मुकामात पर लिबास के हवाला से भी कुछ कवानीन हैं। नाइट क्लब्स और बार्स में गैर रस्मी लिबास की इजाजत होती है, लेकिन फिर भी इखलाकी हदूद का ख्याल रखना जरूरी है। दुबई में मौसीकी के मुख्तलिफ फेस्टिवल्स, डीजे नाइट्स और बैनुल अक़वामी फनकारों के परफॉर्मेंसेज होते हैं जो सियाहों को रागिब करते हैं। दुबई की हुकूमत ने कारोबार और सरमायाकारी के लिए दोस्ताना पॉलिसियां इख्तियार की हैं। टैक्स में छूट, गैर मुल्कियों को मलकियत के हकूक देना और बिजनेस के लिए आसान कानूनी निज़ाम ने इसे एक पुरकशिश मुकाम बनाया है। इसके अलावा दुबई की विजन 2030 और विजन 2040 जैसे मंसूबे मुस्तकबिल में मुईशत को मजीद मजबूत बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। दुबई की मुईशत की कामयाबी की वजह इसकी मतनू हिकमत अमली, जदीदियत पसंदी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी को फरोग देना है। तेल पर इन्हिसार कम करके दुबई ने अपनी मुईशत को मुख्तलिफ शोबों में वसअत दी, जिससे आज ये दुनिया के अहम तिजारती और मालियाती मराकज़ में शामिल है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों दुबई के बारे में ये दिलचस्प और कीमती मालूमात से भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप दुबई के बारे में मजीद कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो 24/7 हमें ईमेल करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।